میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے اتنا ڈرتے تھے، اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، جانتے ہوئے یا انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اتنے بڑے پیغمبر ہمارے نبی شرک سے ڈرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو، ہم گنہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، کہیں ہماری اولاد فرینڈ سرکل کے ساتھ کبھی اجمیر تو نہیں جا رہی ہے، کبھی کشمور تو نہیں جا رہی ہے، کبھی نیلور تو نہیں جا رہی ہے، تو ڈرنا چاہیے کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے۔ حضرات، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ پر بہت ہی بڑا بہتان باندھتا ہے۔ حضرات، ان آیتوں میں، اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں، اور دوسری بات، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معافی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے اسے غیر اللہ کے لیے کرنا۔ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، دعا کرنا عبادت ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ کھانا کھلانا ایک عبادت ہے، اللہ کے نام پر کھلانا چاہیے، کسی بابا کے نام پر کھلانا، غیر اللہ کے نام پر کھلانا شرک ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، کسی درگاہ پہ لے جا کے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر، یہ شرک ہے۔ طواف کرنا ایک عبادت ہے، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر جا کے، لیکن آپ کسی مزار کا طواف کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اس طریقے سے جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے اسے غیر اللہ کے لیے کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کرنے والا اگر توبہ کرے بغیر انتقال ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے لیے معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، یہ غیر اللہ اتنے کمزور ہیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بھی بنا نہیں سکتے، پورے غیر اللہ مل کر بھی۔ تو معلوم یہ ہوا پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، بنانے والی ذات اللہ ہے۔ جب ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، تو عبادت کا لائق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا لاتیتک منہا مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، زمین بھر گناہ لے کر تو میرے پاس آئے اور ان گناہوں میں شرک کا گناہ نہ ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا اور بلکہ اتنا ہی تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ کتنے بھی بڑے گناہ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ آج مسلمان بتوں کے پوجا کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، قبر کے پجاری کو کافر نہیں کہتے۔ آج مسلمان سورج چاند کی پوجا کرنے والے کو کافر کہتے ہیں اور مزاروں کا طواف لگانے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ آج مسلمان آگ کے پجاری کو کافر کہتے ہیں، اماموں سے، شہیدوں سے دعا کرنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اشعار کہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، مزاروں سے جا جا کے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہے سوچ آج کے مسلمانوں کی۔ مسلمان شرکیہ کام، کفریہ کام جتنے بھی کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ وہی کوئی غیر مسلم بتوں کی پوجا کرے، سورج چاند کی پوجا کرے، کنکر شنکر کی پوجا کرے، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دین سے نکل گیا۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والے کافر ہو سکتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے والے کافر نہیں ہوں گے؟ آج کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا کے بیٹھے۔ ان کا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو حضرات گرامی، یہ پہلی بات ہے، شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے اور ڈرتے ہوئے دعا کرتے تھے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ جانتے ہوئے یہ انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اتنے بڑے پیغمبر ہمارے نبی شرک سے ڈرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو، ہم گنہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، کہیں ہماری اولاد فرینڈ سرکل کے ساتھ کبھی اجمیر تو نہیں جا رہی ہے، کبھی کشمور تو نہیں جا رہی ہے، کبھی نیلور تو نہیں جا رہی ہے، تو ڈرنا چاہیے کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے۔ حضرات، دوسرا گناہ، دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ کہ
شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کے لیے معافی کی امید ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے، اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ایک زمانے کے لیے جہنم میں بھیجے، گناہوں کی سزا ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور اس کو اللہ جہنم سے نکالے گا، پھر جنت میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرچہ کے بڑے بڑے گناہ اس کے پاس ہیں لیکن شرک کا گناہ نہیں ہے، اس لیے ایک دن اللہ اسے کہاں سے نکالے گا؟ جہنم سے نکالے گا، جہنم سے اللہ اسے ایک دن نکالے گا۔ آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر شرک نہ ہو مر جائے، ہم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ آدمی بڑا کتنا بھی بڑا متقی ہو، مر جائے، ہم اسے جنتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گنہگاروں کے پاس بھی کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ جانتا ہے، اور متقیوں کے پاس بھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جسے اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اور مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، ایک عورت راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا، گرمی کا زمانہ تھا، کتا جو ہے پیاس سے اتنا تڑپ رہا تھا، اپنی زبان باہر نکال کے زمین چاٹ رہا تھا۔ عورت کو رحم آیا، عورت کو رحم آیا، کنویں کو تلاش کی، باوڑی تلاش کی، ایک کنواں دور میں نظر آیا، جا کر دیکھا تو کنویں کے پاس پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ کتے کو پانی پلائیں تو کیسے پلائیں؟ تو اس عورت نے کیا کیا؟ چمڑے کا ساکس پہنی ہوئی تھی، اس ساکس کو نکالی، اسے رسی باندھی اور کنویں میں چھوڑ کے اس سے پانی نکال کے کتے کو لا کے پانی پلائی۔ یہ عورت کون آپ جانتے ہیں؟ یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت فاحشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتے کو پانی پلانے والا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا۔ دنیا یہی سمجھ رہی تھی ایک زانیہ مر گئی، ایک بے حیا مر گئی، لیکن دنیا والوں کو اس عورت کی وہ نیکی معلوم نہیں تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت کے فیصلے کر دیا، اور دنیا والے یہی سمجھ رہے تھے کہ زانیہ مر گئی۔ اور دوسری وہ عورت جو دنیا میں مشہور تھی، بڑی زاہدہ، بڑی عبادت گزار، بڑی متقی پرہیزگار، رات میں تہجد گزار، دن میں روزہ دار، لیکن وہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی، نہ کھانا دیتی نہ پانی دیتی، بلی تڑپ تڑپ کے دم توڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند لگا، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ دنیا کیا سمجھ رہی تھی؟ ایک تہجد گزار مر گئی، ایک روزہ دار مر گئی، لیکن دنیا والوں کو معلوم نہیں تھا اس نے جو غلطی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر شرک نہیں کرتا تھا، ہم اسے جہنمی کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے عظیم گناہ سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنتوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، شرکیہ باتوں سے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہماری تہجد کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو شفا کے فیصلے فرما، تندرستی ان کو عطا فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ سارے روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔